اتنے مالک دی توفیق نال تے جے ساڈے ورگا گنہگار بھی تواڈے سامنے کھڑا ہے تے انہاں دیاں محنتاں کوششاں دا نتیجہ ہے مالک دی توفیق نال آج تشریف لے آئے نے تو اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں خطیب اسلام خطیب ہر دل عزیز خطیب بے مثال اپنی پہچان آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب محترم حضرت مولانا قاری عبید اللہ حسن صاحب کو انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا قاری عبید اللہ حسن صاحب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالی اج دا دینی پروگرام سیرت النبی کانفرنس دے انعقاد کرنے واسطے تمام قسم دی محنتاں اللہ قبول و منظور فرمائے، تمام حاضرین دی حاضری سامعین دا اللہ دے گھر چ پہنچنا اور علماء کرام دی تشریف آوری بھی اللہ قبول فرمائے۔ مسجد ہے، بابرکت مقام ہے، اللہ دا گھر ہے، مجلس بھی بڑی عظمت اور شان والی ہے۔ میں حسب عادت اللہ دے حضور دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ سانو سب نو پریشانیاں دکھاں غماں آزمائشاں تو ہر قسم دے کاٹے نقصان بدامنی بے چینی بے دینی بے راہ روی تو محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و رحمت نال سانو سب نو عزت والی وقار والی توبہ استغفار والی ذکر اذکار والی نیک اولاد رزق حلال خیر و برکت امن سلامتی صحت اور تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایسا اللہ دا عظیم احسان نے جدا دین پوری کائنات پوری دنیا کسی بھی لحاظ نال شکر ادا کر کے نہیں دے سکتی۔ اتنا بڑا روحانی انعام ہے، اللہ سانو دی قدر دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قدر منزلت عزت اور وقار دے وچے کہ آپ دے نال محبت بھی کمال ہوئے اور تابعداری بھی آپ دی کمال قسم دی ہوئے، جویں آپ دی ذات اعلی ہے اور آپ دی بات بھی اعلی ہے۔ ہی جذبہ دے نال آپ دے نال اعلیٰ تو اعلیٰ پیار ہوئے اور بہت اعلیٰ معیار دا ہی آپ دے نال اتباع دا جذبہ ہوئے۔
اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دلیل الفالحین عربی شرح ریاض الصالحین سے یہ بات موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے تشریف فرمانے، آپ لیٹے ہوئے نے، آرام فرما رہے نے، محو استراحت نے، نیند وچ نے، آپ نے اپنی تلوار درخت دی ٹہنی نہ لٹکائی ہوئی ہے، ایک کافر دا گزر ہویا، او دی نظر پئی کہ لیٹن والے تے جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، او دے دل وچ حسد دی اگ پڑکی، منصوبہ بناوندا نعوذ باللہ کیوں نہ اج میں محمد تے حملہ ہی کر دیواں، دل دے اندر منصوبہ سوچ کے دبے دبے قدماں نال چپ کے نبی پاک کول جاندا انج تلوار اتار دے، میان وچوں کڈ دے، ایک ہاتھ نال نبی پاک دے تلوار تان لیندا، دوجے ہاتھ نال نبی پاک نو جگاوندا، آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نبی جاگے، آپ نے یک بارگی دیکھیا کہ ایک کافر تلوار لے کے حملہ کرن لئی تیار ہے، زوردار آواز وچ نبی پاک نو دھمکی لاوندا، آندا اے محمد صلی اللہ، سارے کہہ لو صلی اللہ۔ جدو مجمع چ سامی نہ بولن نا تے پھر میں ایک دعا دینا ہونا، وہ دعا میری لگ جاندی ہے، دعا دے دے آج بھی، دعا ہے کہ یا اللہ تانوں ہنے ہی جنت دے دے، جڑے نہ بولن انہاں واسطے اس تو اچھی دعا کی ہو سکتی کہ مستقل آرام دی جگہ تے اللہ دے فضل نال عزت نال پہنچ جان۔ اللہ پاک زندگی دے ارمان بھی نصیب فرمائے، ایمان دی سلامتی اور زینت بھی اللہ عطا فرمائے، جو جو تواڈے دل چ ارادے پنہان ہے نا اللہ وہ بھی پورے فرمائے۔ کافر دھمکی لاوندا، آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دس ہے تینوں میرے کولو کون بچائے گا، میں قربان جاواں، نبی پاک مواحد اعظم سن، مجاہد اعظم سن، آپ بالکل پریشان نہیں ہوئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں میرا اللہ بچائے گا، مینوں میرا سب دی آواز آئی، مینوں میرا لفظ اللہ اس میں ذات ہے اور اس میں اعظم بھی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے عربی تفسیر قرطبی اللہ الصمد دی تفسیر وچ 34 ورقے بھر دیتے تے پھر بھی آندے نے واللہ عالم۔ نبی پاک نے فرمایا مینوں میرا اللہ بچائے گا۔ جدو اللہ دا نام آیا کافر کپ کپ آ گیا، تلوار ہتھوں ڈگ پئی، کوئی تلوار ہن میرے آقا نے پھڑ لئی۔ آپ نے فرمایا دس ہوئے ہن تینوں کون بچائے گا۔ انہوں پتا سی کہ میں مجرم حملہ آوراں، میں زیادتی کرن والا ہاں، انج کپ کپ آ رہے ہیں، تھر تھر آ رہے ہیں۔ موقع دی مناسبت نال سب تو پہلے نبی پاک نے انہوں توحید دی واز کی تھی، فرمایا سن لے تینوں بھی اگر بچائے گا تے عرش والا رب بھی بچائے گا۔
دوسرے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا پیارا جملہ زبان چو بولیا جن نے کافر دے دل دی دنیا ہی بدل دیتی. آپ نے فرمایا جا بھئی میں تینوں اللہ واسطے معاف کر دیتا. اینی گل کر کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محلے آبادی وال تر پے. کافر ہکا بکا حیران پشیمان کھڑا ہے، سوچی جا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اننے حوصلے والے، اننے پیار والے، اننے اخلاق والے ایک دم بھج دے نبی پاک دے پیچھے تے آپ دے کرتے دا پلو پھڑ لیندے. نبی پاک رک گئے. آپ نے پیچھے پلٹ کے دیکھیا بندہ اوہی ہے. آپ نے فرمایا میاں تو کیویں آیا؟ تینوں تے چھڑ دیتا سی. ہاتھ جوڑ کے اللہ دا واسطہ پاوندا آندا تسی مینوں چھڈیا کاندا تسی تے اپنے اخلاق محبت نال مینوں اپنی زلفاں دا قیدی بنا لے. اور ایک گل سامعین محترم بزرگوں بیٹیو آج ایک گل نوٹ کر کے جانا. او کافر ایک کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تواڈے اخلاق تو مینوں پتہ لگیا کہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا دس ہن آنا کیے چانا کیے؟ آندا ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی. اللہ سچے دی سچی منا توحید جی. تسی سچے رسول کولوں ہو گئی تائید جی. قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی. چوک مدینے والے احمد سردار دی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. اسی بات دا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. قربان جائیے نبی پاک دی عظمت. تو میں ایک دن سیرت دی کتاب پڑھ رہا سا. سید متین ہاشمی رحمت اللہ علیہ نے مختلف سیرتاں دے واقعات ایک مجموعہ لکھا روشنی. او دے انہوں نے بڑی پیاری بات ایک لکھی. کہتے ہیں سیدہ آمنہ دیہا جدوں لخت جگر نور نظر فرزند ارجمند پیدا ہوئے جلوہ گر ہوئے رونق افروز ہوئے. ماں جی آمنہ نے سردار عبد المطلب نو پیغام بھیجیا. وہ بھی بڑے خوشی خوشی فرحاں فرحاں آئے. تسی جانتے ہو کہ انہاں موقعوں تے ماواں تو ود کے خوشی کنوں ہے جنہاں نے 9 مہینے بوجھ برداشت کیتے ہون. سیدہ آمنہ دیکھ رہی نے توجہ میری طرف بات پھر سمجھ آئے گی.
ایمان بھی تازہ ہوئے گا۔ دیکھ رہی نے اتوں سردار عبد المطلب تشریف لے آئے، پوچھ دے نے آمنہ آمنہ کہ میں ویکھ رہی ہیں تے ویکھی جانی ہیں۔ فرمان دیے نے سردار جی بڑے بڑے عرب چ بچے دیکھے نے پر اس طرح دا سونا اج تک ویکھے آئی نہیں۔ سردار عبد المطلب قریب ہوئے، انہوں نے بھی غور نال دیکھیا۔ دادیاں نو بڑی خوشی ہوندی ہے، کئی دادے ویکھے نے ڈنگوری دے سارے تردے نے ڈگن ڈگن کر دے نے، لیکن نہ پوتے نو چک کے دکان تے چیز لین لے جا رہے۔ کسی نے پوچھا بابا آپ تو تیرے کو قائم ہو کے کھڑا نہیں ہوا جاندہ تو اپنے پوترے نہیں چکیا ہویا؟ آندہ یار خوشی بڑی۔ سردار عبد المطلب بھی دیکھ دیکھ کے کیا لگے، آمنہ تو تے ایڈے لمبے چوڑے سفر نہیں کیتے، میں بڑے بڑے تجارتی کافلے گیا، ملک شام گیا، یمن گیا، عرب دے بڑے علاقے میں پھرے دیکھے، پر میں بھی آج تک ایو جا بچہ خوبصورت نہیں دیکھیا۔ آمنہ کہہ دیا نے اس طرح دا خوبصورت نہیں دیکھیا۔ سردار عبد المطلب فرما دے نے میں بھی آج تک دا نہیں تکیا۔ نوریہ دے سردار جبریل آندے نے تسی تے محدود علاقیاں دی گل کر دے ہو، میں لیندے گیا، میں چڑھدے گیا، میں جنوب گیا، میں شمال گیا، 7 زمینہ 7 آسمان، میں 14 طبق پھرے نے، 14 طبقہ اے ہو جا میں خوبصورت دیکھے آئی۔ عرش دی بلندی تو آمنہ کہندیاں نے میں اس طرح دا خوبصورت نہیں دیکھیا۔ سردار عبد المطلب فرما دے نے میں بھی ایو جا سونا نہیں تکیا۔ جبریل بھی آندے نے میں 14 طبقہ جس طرح دا خوبصورت نہیں دیکھیا۔ عرش دی بلندی تو آواز آئی، اللہ نے فرمایا تسی ویکھو کیویں میں بنایا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ اس نبی دی عظمت دے کیا کہنے، جنہ دے پسینے دی عظمت، خوشبو، عظمت، شان، قربان چاہیے۔ ام سلیم ایک مائی سی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہڈ بیتی اس سنائی سی۔ اچھا توڑے سے سبحان اللہ بھی میں ہی کہہ لما، ویسے اے بھی کم بارے ویچے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہو نخلت فی الجنہ، ابن ماجہ دی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ ام سلیم، توجہ اما ام سلیم نا وڈیری عمر دی ایک عورت، اللہ دے نبی انہاں دے نال ماما جیسا احترام کر دے، وہ بھی بڑا پیار کر دیا، کدے کدے مروتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاندے، اماں نو بڑے چاہ چڑھ دے، خوش ہوندی، پھلی نہ سماندی، آندی اللہ دے نبی کدے کدے آندے تے ایک دن ایسا موقع بنیا تشریف لے آئے، میں جو لبیا بچھا دیتا، نبی پاک لیٹ گئے، آپ سو گئے، آپ دے خوبصورت بازوان تے پیاریاں پیاریاں پنڈلیاں تے نا موتیاں دی طرح، شبنم دے موتیاں دی طرح خوبصورت پسینے دے قطرے، آندھے نے مینو کی دل چ سجی، میں شیشی پھڑی، نبی پاک دے قریب ہو کے بہ گئی تے ادب نال پیار نال آہستہ آہستہ، بلکہ ایویں کہنا چاہیے ہولے ہولے، میں پسینے دے قطرے اتار کے نا شیشی چ پا رہی سا۔ اللہ دے نبی بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا اماں جی یہ کی کر دے ہو؟ کہنے لگی ہے تہاڈے اللہ دے محبوب جی چڑھ دے، خوش ہوندی، پھلی نہ سماندی،
آندھی اللہ دے نبی کدے کدے آندے تے ایک دن ایسا موقع بنیا تشریف لے آئے, میں جو لبیا بچھا دیتا, نبی پاک لیٹ گئے, آپ سو گئے. آپ دے خوبصورت بازوؤں تے پیاریاں پیاریاں پنڈلیاں تے نا موتیاں دی طرح, شبنم دے موتیاں دی طرح خوبصورت پسینے دے قطرے. تے آندھے نے مینوں کی دل چ سجی, میں شیشی پھڑی, نبی پاک دے قریب ہو کے بہ گئی تے ادب نال پیار نال آہستہ آہستہ, بلکہ ایویں کہنا چاہیے دا ہولے ہولے, میں پسینے دے قطرے اتار کے نا شیشی چ پا رہی سا. اللہ دے نبی بیدار ہوئے, آپ نے فرمایا اماں جی یہ کی کر دے ہو؟ کہنے لگی ہے تہاڈے اللہ دے محبوب جی تہاڈے پسینے دے قطرے میں محفوظ کر رہی ہاں. فرمایا انہوں تو کی کر رہا ہے؟ کہنے لگی یہ نا قطریاں نو اسی اپنے عطر وچ پاواں گے, ساڈے عطراں دی خوشبو ود جائے گی. سلیم ایک مائی سی, ہڈ بیتی اس سنائی سی, حضرت انس فرمام دے مسلم بخاری لے آم دے, کہندی جدوں کدے دلوں چام دے, نبی میرے گھر آم دے, میں چمڑے دا بستر پا دیاں, نبی نو آپ سلا دیاں, نبی سو لیندے رج کے, مڑکا بھی آوے گج کے, میں پسینہ سارا لا کے شیشی وچ رکھاں پا کے, آکھیا میری سرکار نے کیتے کی تو کار نے, میں آکھیا اپنی فکر وچ پاواں گے اپنے عطر وچ, اے عطراں تھی بہتر عطر ہے مسلم بخاری ذکر ہے. بچے دے ہاتھ بچے دے سر ہاتھ پھیر دے, نبی پاک کسے بچے رو پیار دے دیں نا تو بچہ کافی دور کتے چلا جاندہ, گھنٹوں وقت گزر جاندہ, کوئی بندہ رو ملدا نیڑے ہو کے کہندا یار تیرے کو ایک بڑی عجب مہک آ رہی ہے, کیڑی خوشبو لائی ہو. آج کل جو میں کاریاں مولویاں نے پوچھتے ہیں نا لوگ, دسنا جی حضرت صاحب خوشبو کیڑی لائی ہے, پسندیدہ چیز ہے نا. او کہندا میں خوشبو تے کوئی نہیں لائی, میں نو نبی پاک نے پیار دیتا سی, آپ دے ہاتھ مبارک دی مہک آ رہی ہے. بچے دے سر ہاتھ پھیر دے, خوشبواں دے ہلے کیر دے, بچہ سیانے آ جامدہ, مہک اس تو سونا آمدہ, نبی پاک نو کوئی لبنا چامدہ, خوشبو دے مغرئی جامدہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, مصطفیٰ زندہ باد, عظمت مصطفیٰ زندہ باد, استاد محترم قاری بیض اللہ حسن صاحب زندہ باد. جامع ترمذی شمال ترمذی تے بھری ہوئی ہے نا. ایک دن میں پڑھ رہا سا, جو آج اسی تڑپ رہے ہیں نا سن کے خوش ہو رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت حسن آپ دے نواسے دو ترے وڈیری عمر ہو گئی, تے برادری چ انہاں دے ایک رشتہ داری چ ماموں لگدے سن, انہاں دا نام سی ہند. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جوان عمر, ایک دن بیٹھے بیٹھے دل چ خیال آیا, دل تڑپیا, جذبہ آیا, محبت آئی, بے چین ہو گئے, حسرت لگی, پاج کے اپنے ماموں ہند کول گئے, آندرے ماموں جی آج ایک میری ایک گل تے پوری کرو. کہنے لگے بیٹا کی گل؟
کہنے کہ مامو جی اج مینوں نانا جی دی محبت بڑی یاد آ رہی ہے تے میرے تے احسان کرو اج مینوں نانا جی دا حلیہ سنا دیو مامو ہند آندے نے تسی زیادہ عظمت والے ہو او بچیا بیٹیا تو تے نبی پاک دی گود سے موجہ ماندہ رہے ہیں اللہ دے نبی ممبر تے تشریف فرما ہوندے تینو نال بٹھا لیندے کدے تو کندیاں تے سواری کردہ حضرت حسن دے مامو جی عمر چھوٹی سی کچھ یاداں رہ گئیاں کچھ بھول گئیاں تے آج میں تواڈے کو سننا چاہنا نقشہ کتنا پیارا شاہ حسن بیٹا علی دا ویخ پیار رب دے ولی دا کتنا مروڑا جند نو کہے مامے اپنے ہند نو آج میرے تے احسان کر سرور دا حلیہ بیان کر اگو ہند ماشاءاللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ سادے محترم قاری بیت اللہ حسن صاحب علماء موجود نے ساڑھے مسلک چھے اے ریت اچھی نہیں لہذا اگر میں گل کما تسی تائید کرنی ہے تاکہ یاد دیا نہیں ہو جائے جنہیں 100 دے نوٹ رہے نا یہ جنہ سٹے نے ہونے انہوں نے 1000 دے دے رہے نے بعد میں انشاءاللہ انشاءاللہ سارا جی ساڑھا سب کچھ تواڈے واسطے قربان ہے جی اللہ جزا دے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سادے محترم قاری بیت اللہ حسن صاحب جزاک بس آگئے جزاک اللہ شاہ حسن بیٹا علی دا ویخ پیار رب دے ولی دا کتنا مروڑا جند نو کہے مامے اپنے ہند نو آج میرے تے احسان کر سرور دا حلیہ بیان کر اگو ہند نے فرمایا بیٹا کی چیتا آیا عمران جا تد آیانیاں تو گود موجہ مانیاں حلیہ نبی سلطان دام تو میں تھوں چنگائی جان دام شاہ حسن کہندہ پاج کے ماما سنا دے کجتے آج حلیہ جتے تھوں سنا میں موتی تے ہیرے چنا میں ود جائے حب سرکار دی جو پاپی آنو تار دی بس بھی بس اکھاں کھول دے رہا شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ استاد محترم حضرت مولانا قاری عبید اللہ احسن صاحب حضرت مولانا استاد محترم عبداللہ نثار صاحب حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب حضرت مولانا قاری عنایت اللہ ربانی صاحب استاد محترم شاخ صابر صاحب زندہ باد علماء حق اہل حدیث زندہ باد توجہ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت دے نال الحمدللہ ساڑھے علماء نے ثابت کر دیتا اللہ دے فضل نال کہ 30 پارے 114 سورتاں 500 کنے 40 نہیں میں مندہ 500 کنے بھی رکو اے رات ہے نا 500 کنے بھی رکو قرآن دا ایک ایک جملہ ایک ایک کلمہ بلکہ ایک ایک حرف قرآن دا میرے نبی دی عظمت المامور ہے پڑھیا ہویا ماشاءاللہ آپ دیکھو نا قربان جائیے نبی پاس ایک مقام تھا اللہ دے نبی تشریف فرماسن آپ نے جب پاگ کھول لی تے پھر پاگ ولی
سر تے وہ ماما کپڑا پگ اج کل وہ مسئلہ پوچھتے نہیں سر ننگے نماز ہو جاتی. میں کہا یہ سوال ہی نہیں بنتا, یہ سوال بنتا ہی نہیں. کوئی سر تو ننگے پڑے تاں بھی ہو جاتی ہے, کج کے پڑے تاں بھی ہو جاتی. لیکن میرا عقیدہ ہے, میرا نظریہ ادبن کہ سر تے ٹوپی رومال رکھنا چاہیے, فرض نہیں. میں اپنے موقف دسیا, علماء موجود نے, ادبن. لیکن سوال یہ بنتا ہے, کدے کسی نے پوچھا جی حضرت صاحب سروں ننگا رہنا چاہیے کہ نہیں؟ سوال تو یہ بنتا ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج سر مبارک تے پگ ول رہے نے, ہاتھ مبارک نبی پاک دے ہومن تے اداواں سونے نبی دیاں ہومن. منظر کیسا ہوئے گا؟ آسمان تو اللہ نے محبت نال جھانک کے دیکھے, نالے قرآن نازل فرمایا یاسین اے محبوبہ مینو تیرے سر دی پگ دی بھی قسم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سر پارا سونا پھب دان, سر پارا سونا پھب دام, سردار دوروں لب دام, ختم اس سر سرداریاں, سرداریاں بیواریاں. سبحان اللہ. قربان جائیے نبی پاک دی عظمت. دو چار آیتیں ذرا سماعت کرو, ایمان تازہ ہوئے. اللہ اللہ کدے قرآن نبی پاک دی عظمت چ بول دے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کتے آواز ہوندی ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تے کتے قرآن دی پکار ہوندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میرے نبی کریم نبی, میرے نبی رحیم نبی, میرے نبی بشیر نبی, میرے نبی نذیر نبی. اللہ اللہ جملے یاد آئے. ہوا حامد و محمد. جنہ جنہ گوڑے پھڑے نا او کہن سبحان اللہ. ایدہ مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ یا اللہ یہ میں رکھی. کوئی ربانی صاحب جیسے حکیم صاحب بیٹھے سن ایک سٹیج تے, انہوں نے گوڑے پھڑ دے بدے نے آکھیا اور رہ گئے ہو. یہی نشانی ہوتی ہے نا, رہ گئے ہو. وہ نہیں سارا کو نہیں گوڑے پھڑ دا. توجہ اللہ اکبر. ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا احمد ہوا امجد ہوا مرشد ہوا ارشد. توجہ ہوئے تو دوبارہ عرض کرا. جملے بہت پیارے. نبی پاک دی عظمت, آپ دی شان, آپ دا مقام, آپ دا علو مرتبت, آپ دے خصائل, آپ دے فضائل, آپ دے مدارج, آپ دے محاسن,
آپ دی خوبیاں آپ دی صفتاں یاد کر کے محب مصطفیٰ دل چ سمو لیندے نے اور پھر نبی پاک نو محبت نال یاد کردے نے ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا امجد ہوا ارشد ہوا مرشد ہوا امجد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وہ نذیر بھی وہ بشیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی حسن جمیع اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی زندگی ہے بڑی پر آشوب بڑی دکھاں والی بڑی ازمائشاں والی اللہ اللہ ایک رات اللہ دی طرفوں حکم آیا میرے محبوب مکے نو چھڈن دا پروگرام بناؤ تے یسرب پہنچن دی تیاریاں کرو اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منصوبہ بناؤ کے پروگرام طے کر کے اللہ دے حکم نال اپنے یار غار ابو بکر رضی اللہ عنہ دے کر پچھلی رات دے پہر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولیا ویکھیا حیران بھی ہوئے تے خوش بھی ہوئے عرض کر دینے اللہ دے محبوب تسی خلاف توقع تشریف لے آئے ہو اے تواڈے آن دا وقت تے نہیں سی لگدا ہے کوئی معاملہ خاص ہے مینوں خوشی بھی بڑی ہے میریاں قسمتاں جاگیاں نے کہ میرے گھر مدینے دا چن چڑھے ہیں اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے اے ابو بکر اللہ نے ہجرت دا حکم دیتا ہے تے ہجرت دے بڑے کٹھن سفر دا ساتھی تینوں مقرر کیتا ہے توجہ میری طرف اللہ اللہ امام ابن قیم نے مختصر زاد المعاد عربی اندر لکھے ہیں ایک گل سن کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں ڈل پیاں تے عرض کر دینے اللہ دے محبوب ایسے سخت موقع اور کٹھن پرخار سفر دے وچ اللہ نے میرا انتخاب کیتا ہے حالانکہ تواڈی برادری ساری بنو ہاشم موجود ہے حضرت علی موجود نے حضرت عباس موجود نے عبداللہ بن عباس موجود نے عقیل موجود نے لیکن میں اللہ دے بڑا شکر گزار ہاں کہ اللہ نے تواڈے خاندان نبوی دے موجود افراد دی موجودگی دے باوجود میرا انتخاب کیتا ہے اللہ دے نبی اگو فرماندے نے اے ابو بکر انتو رافقنی میں اپنے کولو نہیں ہوں کہندا سفر دے ہجرت دے سفر دا ساتھی اللہ نے تینوں تیرا نام لے کے بنایا اے عظمت صحابہ ہے اے مقام صحابہ ہے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ امت میں سب سے بہتر صدیق اکبر سارے بولن گے سارے امت میں سب سے بہتر صدیق اکبر آواز نہیں آئی محبت ہے نا پیار ہے نا میرا ایمان ہے مسلمان ہوندے اودج بے شمار کتائیاں ہون لیکن نبی دی ناموس اور صحابہ اہل بیت دی عزت وقار
اور صحابہ دی عظمت دی خاطر یا قرآن دی عظمت اور حرمت دی خاطر کوئی مسلمان اپنی جان نو زیادہ عزیز نہیں سمجھتا. ناموس رسالت صحابہ اہل بیت اور ناموس قرآن دا مسئلہ ہوئے ہر مسلم دا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میری جان قربان ہو جائے مگر میں اینا عزت والی ہستیاں تے آنچ برداشت نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد، استاد محترم قاری عبید اللہ احسن صاحب زندہ باد. آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چلے ہے غلامی رسول میں موت بھی، حالانکہ اتھے جدے موجود بندے ہوندے نا انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ بس آدھے گھنٹے گھنٹے بعد چلے جانا ہے. ایویں گل ہے نا. ترسو ہی غالباً نا پاک پتن پروگرام سی تے میں اتھے جملے دہرائے. میں کیا اگر میں کہاں غلامی رسول میں شرک چھوڑنا، غلامی رسول میں بدعات چھوڑنا، بولو بولو، غلامی رسول میں شادی کی بدعات چھوڑنا، غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑنا، غلامی رسول میں دھوکہ بازی چھوڑنا، غلامی رسول میں پورا تولنا پورا ماپنا، غلامی رسول میں داڑھی بھی، آواز ہولی ہو رہی ہے کیونکہ میں جملے ایسا دے بول رہے ہیں نا. غلامی رسول میں 5 وقت نماز پڑھنی بھی ماشاءاللہ تو اسی ان کی کیا قبول ہے. انہیں علماء تشریف فرمانے جدو نکاح خان نکاح پڑھاؤں ہے نا وہ کہندہ قبول ہے، وہ آندہ قبول ہے. ان تسی کیا قبول ہے تو جو نکاح خان دے نکاح قبول کرن تو بعد او اینگی پھینگی کرے تو نکاح مشکوک ہو جاندہ نا. تو جے ہون تسی وعدہ خلافی کیتی تو شاید پھر ایمان کمزور ہو جاوے. تسی کیا ہے نا قبول ہے، قبول کرانا. یا اللہ میرا کام سی تو ذرا ہمت انہوں دے دے. یا لو توجہ کرو. امت میں سب سے بہتر صدیق، یارہ جملہ بولنے ذرا ایک منظر بنے، سما بنے سما. امت میں سب سے بہتر صدیق اکبر، ہم سب کے راہبر صدیق اکبر، نبی کے سسر صدیق اکبر، نبی کے ہم سفر صدیق اکبر، امت میں سب سے بہتر. لو میں اپنی بات مکمل کراں. اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ ایک کھچ پئی. توجہ توجہ کہ اللہ پاک نے ہجرت دا حکم دے دیتا ہے. مکے شہر نال میریاں بڑیاں نسبتاں نے. میں ایتھے پیدا ہویا، ایتھے بچپن گزریا، ایتھے جوانیاں چڑھیا، میں نو نبوت ایتھے ملی، میری برادری قبیلہ رشتہ دار ایتھے، میریاں پھوپھیاں بھی ایتھے. اللہ اللہ رب دا کر توجہ، رب دا کر توجہ توجہ توجہ، رب دا کر بیت اللہ ایتھے، عرفات ایتھے، منا ایتھے، مقام ابراہیم ایتھے، زمزم ایتھے، صفا مروہ ایتھے، بڑیاں نسبتاں سنگتاں تعلقے. اللہ اللہ نبی پاک نے سوچیا کہ پھر پتہ نہیں کدوں موقع ملے گا میں جاندیاں بیت اللہ دا طواف ہی کر لواں. اللہ دے نبی سینے کعبہ چ داخل ہوئے، 2-4 کافر آئے، انہوں نے میرے آقا نو ہتھوں پھڑیا تے کھچ کے باہر کر دیتا. آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے کعبے دے طواف دیاں پابندیاں نے. اللہ دے نبی دی اکھاں ڈل پیاں، آپ بوجل قدماں دے نال پرانو جا رہے نے مگر آپ دا دل کعبے دی محبت وال دوڑ رہے ہیں. اس موقع تے نبی پاک نے ایک پیشین گوئی دا اعلان فرمایا، اے مکے والے ہو، آج تسی جس کعبے دے طواف تے میرے تے پابندیاں لا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ کعبے دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ وچ آ کے رہن گیاں صلی اللہ
اللہ دے نبی نے سفر کیتا اللہ یسرب پہنچے اللہ اکبر آپ دے قدمہ دی برکت دی وجہ تو اللہ نے یسرب نو مدینہ منورہ بنا دیتا مدینہ طیبہ بنا دیتا میں بالکل شارٹ کٹ کر رہا ہوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے ایک مدرسہ بنایا یونیورسٹی بنائی اصحاب صفا دے نام دے اللہ 1 2 4 5 8 سال کنے سال 8 سال یہ تاریخی گلاں بھی یاد رکھنیاں نے 8 سال نبی پاک نے محنت فرمائی کیونکہ مکہ فتح ہویا تے 8 ہجری مکہ فتح ہویا تے 8 ہجری اللہ دے نبی جدوں مکیوں گئے کلے کروں نکلے ابو بکر نو نال لیا 2 ہو گئے مدینے پہنچے 8 سال نبی پاک نے محنت کی تھی اپنا لشکر تیار کیتا فوج بنائی شاگرد بنائے اللہ مجاہدین تیار کیتے آج 8 سال بعد نبی پاک اللہ دے حکم نال مکے تے چڑھائی کرنے واسطے جا رہے ہیں تے 10,000 دا لشکر لے کے جا رہے ہیں سبحان اللہ مسلمان ود رہنے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتے ہی رہنے کے کفار کفر ایڑی چوٹی دا زور لگا لوے ہر سال نہیں ہر مہینے نہیں ہر ہفتے نہیں بلکہ ہر روز مسجدہ اور مدرسے نئے بندے رہنے کے کہو انشاءاللہ اللہ دے نبی فوج لے کے مکے دے قریب پہنچے نا آپ چونکہ کمانڈر ان چیف سن سالار فوج سن آپ نے اس وقت دی حکمت عملی دے مطابق اے گلہ بڑیاں دھیان نال سننا لیاں اپنی فوجیاں دے لشکر گروپ بنا دیتے فرمایا میرے صحابیوں اے جنوب شمال دا علاقہ اور شمال مشرق دا علاقہ ایتھے تسی رات دے ٹائم تے پامبڑ بالنے نے اگاں دے علاؤ بالنے نے رات دا جدو وقت ہویا اندھیرا چھایا صحابہ نے آگ بالی پامبڑ بالے انج آگ دیاں لاٹاں نکلیاں مکے والیاں نے دیکھیا کہ ایس سمت آگ بال رہی ہے بڑیاں لاٹاں نکل رہیاں نے جلدی جلدی اٹھے جویں کو محلے چ واقعہ ہو جاندہ ہے لوگ کٹھے ہوندے نے آہستہ آہستہ سینے کعبہ چ جمع ہو گئے تے کٹھے ہو گئے سوچ دے نے غور کر دے نے اے وجہ کی ہووے کون ہون ابو سفیان بڑا جنگجو بڑا سمجھدار بڑا ٹیکنیکل ذہن والا اور بڑا ہی سیاسی بصیرت والا انہیں کیا اپنیاں گلہ نہ کری جاؤ جلدی جلدی 1-2 مخبر ایلچی بھیجنے آؤ پتہ کر کے آندے نے او جدو واپس آئے پوچھا جی ایک کون لوگ نے انہ دیاں نشانیاں کی نے آن والیاں نے آکے مخبری کر کے دسیا جی اسی ویکھے ہیں او کچھ لوگ انج ہاتھ بن کے عبادت کر دے نے کچھ چکے ہوئے نے کچھ سجدے پہ ہوئے نے ابو سفیان اندے مکے والیوں میں نو یقین ہو گیا اے محمد تے محمد ساتھی آگئے نے صلی اللہ اچھی کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان چونکہ کافران دا اس ویلے بڑا بڑا سردار تے لیڈر سی کہن لگا اے مکے والے سن لو میرا یقین ہے رب دا نبی جدوں لشکر لے کے چڑھائی واسطے آ جاوے او ناکام نہیں کامیابی ہوندہ بے شک تے اگلی گل بھی میری سن لو ابو سفیان آندہ مکے والے ہو اگلی گل بھی سن لو اپنا اپنا سارے خیال کر لو میں تے جا رہے آجے میں تے لیڈر چھڑ کے پاج اٹھے باقیاں دے پلے پریشان ہو گیا گھر گیا اپنی بیوی ہندہ رو کہندہ کو گل سنی ہوں کہندی خیر ہے اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نا لشکر لے کے آ گئے نے چڑھائی کر لئی اور خیر نہیں تے کوئی پناہ بھی نہیں میں جا رہا میں تے آپ دا خیال کری کہہ لگی لے وڈا سردار آیا ہی او گھر والے نو چھڑ چلے ابو سفیان چونکہ موقع شناس سی سیاسی بصیرت رکھنے والا سی ٹیکنیکل ذہن دا بندہ سی انہوں پتا سی کہ ہن محمد اپنا لشکر لے کے آ گئے نے ہن کوئی بچاؤ دا طریقہ نہیں ابو سفیان گیا اپنی بصیرت دے نال او صحابہ دے قافلے تو پیچھے نا پیچھے او ویندا 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 جتھوں رکھنا ملیا نا اتھوں بھج کے اندر داخل ہویا ارادہ ہے میں سدھا محمد کو پہنچ جاواں صلی اللہ علیہ وسلم ایک تے تانوں ڈوز دینی پیندی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بول دے جی کہ نہیں بول دے صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی ٹھنڈ لگی تانوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے نہ کم کر دے رہی ہے یہ بھی نفع والا ہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ابو سفیان پچھو گیا ایک جگہ تو انہوں رکھنا ملیا تھوڑا جا گیپ وقفہ اینج سر پٹ پجیا ارادہ میں سیدھا نبی پاک کول جاواں کتے عمر جرار دی نظر پہ گئی فرمان لگے اے دین دا دشمن بچ کے نہ جائے اینج حضرت عمر نے تلوار چکی پیچھے دوڑے ابو سفیان چیخیا پکاریا اگے حضرت عباس نظر آئے کہندا میں عباس ہی پناچ میں عباس ہی پناچ ادو دا قانون سی کہ جدو کوئی کسی دی پناہ دا نام لے لیندا پناہ مل جاتی حضرت عباس نے جو ہاتھ پھڑیا ابو سفیان نے کھلووی نا پیچھے خطاب دا بیٹا عمر پجیا آندا ہی انہیں نہ پوچھنا نہ دسنا میری تون لا چھڑے گا چل دوڑ نبی پاک انج گئے اگے اللہ دے نبی تشریف فرمانے توجہ میری طرف اللہ دے نبی تشریف فرمانے انج جاندے ہیں نبی پاک نو ویکھیا نہ گل نہ بات نہ لیک نہ سلیک ویندے ہیں آندا اشہدو اللہ الہ الا اللہ مکے والوں پتہ لگا سردار نے تے آپے جا کے حاضری دے دیتی ہے وہ کی آندھر جب خود پیش ہو جاگے انہوں کی آندھر نے اور نہیں بھائیا کتے پڑ گیا تو اللہ خیر کرے خود پیش ہو گیا تے مکے والیاں دا نک ٹوٹ گیا اگلی بات بڑی پیاری بس مک گئی گل توجہ اگلا دن ہویا نا ایک صحابی نو نا خوشی آئی جذبہ آیا دل وڈا ہویا حوصلہ بڑھیا تو اللہ نے ویسے قرآن بھی فرمایا نا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ معنی کھلی ڈلی فتح بلکہ یہ معنی میں بھی کر رہا ہوں نا ہر پاسے جدھر ویکھو فتح ہی فتح اس مکہ فتح تے آغاز ہو گیا سی کہ شام فتح ہوئے گا یمن فتح ہوئے گا عراق کو ایران وچ بھی مشرق کو مغرب تک چنڈے لہران کے تو انشاءاللہ اسلام اور شریعت مصطفیٰ دے لہران کے تکبیر اللہ اکبر بس جزاک اللہ بس صبح جی تو ٹائم ہویا نا ایک صحابی نو نا او مکے والیاں دے دکھ یاد آئے انہوں دکھ یاد آئے کہ مکے والے سانو اگاں تے لیٹاؤں دے سن صاف کھجور دی صاف چ لپیٹ کے آگ لا دین دے سن بلال اندہ اشہادو تے بے ایمان امیہ بالدہ کوئلہ زبان تے رکھ دیندہ اللہ اللہ ایڈ صحابی نو دکھ یاد آئے او پہاڑ تے چڑھیا انہیں کیا مکے والے ہو الیوم یوم الملحمہ آج دا دن انتقام دا دینے بدلیا دا دینے اسی تاڑی ایٹ نل ایٹ کڑکا دیں آتے اگلی گل سننا ذرا
جدو صحابی نے ایک گل کی تھی رحمت للعالمین میرے رحیم نبی کریم نبی بشیر نبی نذیر نبی رؤوف الرحیم نبی انج جلدی نال بھج کے بے تابی نال اٹھے روایات وچ آندا کہ آپ بھی کملی والی چادر گھسٹ رہی سی انج نبی پاک نو کٹھا کر رہے ہیں جلدی جلدی صحابی کول گئے انہوں سینے لایا فرماندے ناؤ ناؤ میرے صحابی تو تے گھبرا گیا ایویں نہیں آپ نے فرمایا مکے والے ہو میرے صحابی نو تے دکھ یاد آ گئے سن انج نہیں میں رب دا نبی اعلان کرنا الیوم یوم المرحمہ آج بدلے انتقام دا دن نہیں بلکہ آج تے محبت دے پیار دا دن لوگ گال مک گئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اس آیت دا ترجمہ ایک منٹ اللہ اکبر یتیم حسین ماشاءاللہ سمجھا کرو جدو خطیب ہولی بولے وہ دو مطلب ہوندہ ہے سامین اچھی بولن یتیم حسین جواد کریم ایک کنیاں ہو گئی ہاں ذرا گننے ہیں سارے نے یتیم حسین جواد کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم خطیب فصیح طبیب حکیم رسول امین خلیل کلیم مزمل مدثر معلا مقام مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ ہوں لاکھوں سلام سبحان اللہ اللہ اج دی محنت ساتھیاں دی قبول فرمائے حاجی امین صاحب دی خصوصی دعوت پیار محبت اور ایک خوبصورت قسمت والے نصیب والے توحید والے چہریاں دا دیدار ہویا اللہ تعالیٰ انہ دی محنت محبت قبول فرمائے مسجد ہادہ دی انتظامیہ دی کافشاں اللہ قبول فرمائے میری دلی دعا ہے اللہ اس مسجد نو تا قیامت قائم رکھے اور ایدہ فیض اللہ دور دور تک پہنچائے وآخر دعوانا